السلام علیکم۔ روزی انسان کا کیسے پیچھا کرتی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ شام کے وقت برگر کا ایک اسٹال لگا لوں، کچھ اضافی آمدنی بھی ہو جائے گی۔ 24 سالہ ناصر نے اپنی ماں کے سامنے تجویز پیش کی۔ ایک گھر، ماں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا جگہ کا جائزہ لے اچھی طرح۔ ماں نے تجربے کی بات کی۔ ناصر نے اتوار کا دن جائزہ لینے میں گزارا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ گھر کے قریب ہی موجود اتفاق ٹاؤن کے مارکیٹ میں اسٹال لگائے گا۔ ایک سموسے والے سے بات کر لی اور 2000 ماہانہ کرایہ پر بات طے پا گئی۔ باغم باغ سامان خریدا۔ ماں اور بہن کے ساتھ مل کر کباب بنانے کا کام شروع کیا۔ پہلے دن 12 کباب بنائے، قیمت مارکیٹ سے 10 روپے کم رکھی۔ ماں نے ایک وعدہ لیا کہ جماعت قضا نہیں کرنی۔ پہلے دن 6 برگر بکے۔ اسی طرح سلسلہ چل رہا تھا۔ جماعت سے 10 منٹ پہلے ناصر توا لپیٹ دیتا، انڈے، کباب اور برگر سموسے والے کے پاس اندر رکھ دیتا اور جماعت کے لیے چلا جاتا۔ ارد گرد کے دکاندار حیرانی سے دیکھتے کہ ایسے کاروبار کیسے چلے گا۔ گاہک کو روانہ کر دیا جائے یا انتظار کروایا جائے تو کون یہاں پٹکے گا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اوسط فروخت 10 برگر تک پہنچ چکی تھی۔ کرایہ اور خرچہ پورا ہو رہا تھا لیکن منافع کم تھا۔ ویسے بھی وہ شام 4 سے 9 بجے تک اسٹال لگاتا تھا اور اس دوران 3 نمازیں بھی آتی تھی۔ ایک دن مغرب کے وقت وہ توا لپیٹ رہا تھا کہ اچانک ایک 12 سالہ لڑکا آیا اور اکٹھے 6 برگر کا آرڈر دیا۔ یہ اس کی دکانداری میں پہلی دفعہ اکٹھے 6 برگر کا آرڈر آیا۔ ایک لمحے کو کمزور ہوا لیکن فوراً ہی دل مضبوط کر کے کہا کہ جماعت کا وقت ہے، اس کے بعد بنا دیتا ہوں۔ لیکن وہ لڑکا اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑا سا دل میلا ہوا لیکن وہ سر جھٹکتے ہوئے جماعت کے لیے روانہ ہو گیا۔ واپسی پر ہوم سے امید تھی کہ شاید وہ آرڈر موجود ہو، لیکن ایسا نہ تھا۔ سموسے والا بھی اسے سمجھا رہا تھا کہ اس طرح کیسے دکانداری چلے گی۔ وہ خاموش اس کی باتیں سنتا رہا۔ اتنے میں گاہک آنا شروع ہوئے۔ شام 7 بجے تک 8 برگر فروخت ہو چکے تھے اور ساتھ ہی برگر بن ختم۔ اس نے فون کیا تو برگر بن والے نے آدھے گھنٹے کے لگ بھگ پہنچنے کا کہا۔ وہ اندر دکان میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں باہر گاڑی رکی اور وہی 12 سالہ بچہ نمودار ہوا۔ اس کو دیکھ کر ہلکی سی خوشی ہوئی، لیکن وہ خوشی برگر بن ختم ہونے کی وجہ سے تحلیل ہو گئی۔ اس دفعہ لڑکے نے 6 کے بجائے 10 برگر کا آرڈر دیا تھا۔ اس نے آدھے گھنٹے کا بتایا۔ بچہ واپس جانے ہی لگا تھا کہ اچانک برگر بن والا سوزوکی کیری ڈبہ دکان کے سامنے رک گیا۔ کہا آدھا گھنٹہ اور کہا فوری پہنچنا۔ ناصر کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تر گئی اور اس نے ایک عجیب توانائی محسوس کرتے ہوئے بچے کو آواز دی کہ گاڑی آ گئی ہے۔ اس کے توے پر پہلے 10 برگر بن رہے تھے اور اس کی فروخت 20 برگر تک پہنچ چکی تھی، جبکہ عشاء کے بعد کا 1 گھنٹہ بھی باقی تھا۔ ارد گرد کے دکاندار اسے آتے جاتے کہہ رہے تھے، واہ جی واہ، آج تو رونق لگی ہوئی ہے، آج تو قسمت چمکی ہوئی ہے۔ اور وہ خوشی خوشی برگر بنا رہا تھا۔
ادھر برگر تیار ہوا، ادھر عشاء کی جماعت کا وقت قریب آ گیا اور ناصر توا لپیٹنے کے بعد ایک عجیب سکون اور اطمینانیت سے مسجد جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بے شک روزی انسان کا ایسا پیچھا کرتی ہے جیسے موت، بس مثبت سمت میں محنت کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی اسے ماں کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی، بیٹا سونے کا فائدہ ہو رہا ہو لیکن اللہ کا حکم آ جائے تو فائدہ چھوڑ دو۔ آج اس کا اسٹال معیار اور ذائقے کی وجہ سے مشہور ہو چکا ہے، ایک ملازم بھی ہے، گاہک اس کی جماعت کی عادت سے بخوبی واقف ہے، اس لیے اس حساب سے برگر اسٹال پر آتے ہیں اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا پر ناصر کے ہاتھ خود ہی سامان سمیٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نوٹ: اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ آمین۔